القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وأما العام فنوعان: عام خص عنه البعض وعام لم يخص عنه شيء. اور رہا عام تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ عام ہے جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اور دوسری قسم وہ عام ہے جس سے کوئی فرد خاص نہ کیا گیا ہو۔ فالعام الذي لم يخص عنه شيء فهو بمنزلة الخاص في حق لزوم العمل به لا محالة۔ لہذا وہ عام جس سے کوئی فرد خاص نہ کیا گیا ہو تو وہ خاص کے مرتبے میں ہے، یقینی طور سے اس پر عمل کے لازم ہونے کے حق میں۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عام کی تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ عام کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، عام مخصوص منہ البعض، اور نمبر دو، عام غیر مخصوص منہ البعض۔ اور دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عام کی پہلی قسم تو وہ ہے کہ جس کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ اب ان دونوں کو ہم آگے چل کے مثالوں سے سمجھیں گے۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عام کی پہلی قسم یعنی عام غیر مخصوص من البعض کا حکم بیان فرما رہے ہیں، اور مصنف نے بیان فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عام غیر مخصوص من البعض کا حکم یہ ہے کہ وہ مفید یقین ہونے اور عمل کے لازم ہونے کے حق میں خاص کے مرتبے میں ہے۔ یعنی جس طرح خاص یقین کا فائدہ دیتا ہے اور اس پر قطعاً اور حتماً عمل کرنا لازم ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح عام بھی یقین کا فائدہ دیتا ہے اور اس پر قطعاً عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ وعلى هذا قلنا اذا قطع يد السارق بعدما هلك المسروق عنده لا يجب عليه الضمان۔ اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا جب چور کے پاس مال مسروق ہلاک ہونے کے بعد چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس پر ضمان واجب نہ ہوگا، لأن القطع جزاء جميع ما اكتسبه السارق، اس لیے کہ قطع ید چور کے تمام جرائم کی سزا ہے۔ فإن كلمة ما عامة يتناول جميع ما وجد من السارق، اس لیے کہ آیت کے اندر قرآن کریم کی آیت ہے جس میں حد بیان کیا گیا ہے، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا۔ تو بما کسبا میں جو لفظ ما ہے اسی کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے۔ فإن كلمة ما عامة، اس لیے کہ کلمہ ما عام ہے، یتناول جمیع ما وجد من السارق، جو چور کے تمام جرموں کو شامل ہے۔ وبتقدیر ایجاب الزمان یکون الجزاء هو المجموع، اور زمان واجب کرنے کی صورت میں سزا قطع ید اور زمان کے مجموعے کا نام ہوگا۔
ولا یترک العمل به بالقیاس علی الغصب، اور غصب پر قیاس کر کے اس پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ والدلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ ما ذکرہ محمد رحمہ اللہ، اور اس بات کی دلیل کہ کلمہ ما عام ہے وہ ہے جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اذا قال المولا لجاریته ان كان ما في بطنك غلاما فانت حرۃ، کہ جب کوئی آقا اپنی بانی سے کہے کہ ان كان ما في بطنك غلاما فانت حرۃ، یہ جملہ کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے اگر وہ لڑکا ہے تو آزاد ہے، اور بانی نے جب بچوں کو جنم دیا تو کیا نکلا؟ ان کا نما اچھا فوالدت غلاما و جاریتا، تو بانی نے لڑکا اور لڑکی دونوں کو جنم دیا، لا تعتقو، تو بانی آزاد نہ ہوگی۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصول پر کہ عام غیر مخصوص من البعض یہ مفید یقین ہوتا ہے، ایک مسئلہ متفرق کیا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر چور نے چوری کیا اور چوری کرنے کے بعد مال مسروق ہلاک ہو گیا، مثال کے طور پر ایک چور ہے اور اس نے کپڑے کی ایک دکان میں چوری کیا، بہت سارا کپڑا وہاں سے چوری کر کے اپنے گھر لایا اور گھر میں اس کو رکھ دیا۔ اتفاق سے اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور سارا کا سارا کپڑا جل کر خاک ہو گیا۔ اچھا، دوسری طرف دکان کے مالک نے کیس کیا اور دلائل و شواہد اور گواہوں کی گواہی کی روشنی میں چور پر جرم ثابت ہو گیا، قاضی نے کہا کہ اس کے ہاتھ کو، چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، چنانچہ چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ اب دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کو تو کاٹ دیا گیا، لیکن جو صاحب دکان تھا اس کا جو مال تھا کپڑا وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا، اس کا تو نقصان ہو گیا۔ تو کیا اس صورت میں اس چور پر ہاتھ کاٹنے کے علاوہ اس کپڑے کو جو چوری کر کے اس نے جو جل گیا اس کے گھر میں، اس کا ضمان یعنی اس کی قیمت دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چور پر ضمان واجب نہیں ہوگا، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چور پر قطعیت کے علاوہ، ہاتھ کاٹے جانے کے علاوہ اس پر اس مال محلوق کا ضمان دینا بھی واجب ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے، ایک قیاس ہے، ایک دوسرے مسئلے پہ قیاس ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا مال غصب کر لے، دیکھیے دو چیزیں، ایک تو چوری ہے اور ایک ہے غصب۔ چوری کے اندر جو مال کو لے جاتا ہے وہ چپکے سے لیا جاتا ہے، مالک کو خبر نہیں ہوتی، اور غصب کے اندر زبردستی لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آیا کپڑے کی دکان پر ہتھیار لے کے اور اس نے بہت سارا کپڑا زبردستی چھین لیا اور اس کو لے جا کے اپنے گھر پہ جمع کیا، رکھ دیا، اور پھر گھر میں آگ لگی اور سارا مال مغصوب تھا وہ جل کر خاک ہو گیا۔ قاضی کے پاس معاملہ پہنچا اور گواہوں کی گواہی اور دلائل و شواہد کی روشنی میں غاصب کا جرم ثابت ہو گیا، تو قاضی جو ہے اس کو سزا دے گا، اور سزا دینے کے علاوہ جو مال مغصوب ہلاک ہوا ہے اس پر یعنی غاصب پر اس مال مغصوب کا ضمان دینا بھی واجب ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح مال مغصوب کا ضمان غاصب پر واجب ہوتا ہے، اسی طرح مال مسروق کے ہلاک ہونے کے بعد اس کا ضمان بھی سارق پر واجب ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جس آیت کے اندر چور کی سزا ذکر فرمائی ہے اس میں فرمایا کہ جزاء بما کسبا۔ اس آیت میں کلمہ ما عام ہے اور اس کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ قطع ید چور کے تمام جرموں کی سزا ہو، یعنی اس نے جو چوری کیا ہے اور چوری کرنے کے بعد اس کے پاس جو مال ہلاک ہوا ہے، ان دونوں کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں اس پر سارق پر ضمان بھی واجب ہوگا، تو اس صورت میں قطع ید اور ضمان دونوں کا مجموعہ چور کی چوری کی سزا ہوگی، اور جو کلمہ ما عام ہے اس کا موجب باطل ہو جائے گا، یعنی اس صورت میں عام کے عموم پر عمل نہیں ہوگا، حالانکہ عام غیر مخصوص بالبعض کے عموم پر عمل کرنا قطعاً لازم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عام کے موجب پر عمل کے لازم ہونے کی وجہ سے احناف نے کہا کہ مال مسروق کے ہلاک ہونے کی صورت میں چور پر صرف قطع ید واجب ہوگا، ضمان واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، آگے چل کے صاحب کتاب نے فرمایا ہے کہ کلمہ ما کے عام ہونے پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بانی سے کہا کہ ان کان ما فی بطنک غلاما فانت حرۃ، اور اس کے بعد جب بانی نے بچوں کو جنم دیا تو لڑکا اور لڑکی دونوں تھے، تو بانی اس صورت میں آزاد نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مثال میں لفظ ما عام ہے، لہٰذا بانی اسی شکل میں آزاد ہوگی جبکہ کل حمل لڑکا ہی ہو، لہٰذا اگر اس بانی نے اس حمل سے لڑکا اور لڑکی دونوں جنا تو بانی آزاد نہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ ما عموم کے لیے ہے، اور عموم کا تقاضا یہ ہے کہ کل اولاد جو باندھی جنے وہ لڑکے ہی ہوں۔